اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم ایک پورا گروہ ہیں، پورا جتھا ہیں، اس کے باوجود ابا جان جو ہیں وہ یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ابا جی تو سٹھیا گئے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو حل کریں۔ تو کیا کریں؟ اقتلوا، قتل کر دو، یوسف کو، اوت رہوہ، یا پھینک دو اس کو، توئے رے سے ہے۔ طرح کا مطلب یہ ہوتا ہے دور پھینکنا، اتروح کہتے ہیں دور دراز جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو طرح ہوتا ہے دور پھینکنا، اردو میں بھی کہتے ہیں طرح دینا، طرح دینا ہوتا ہے ڈھیل دینا۔ اوت رہوہ، پھینک دو اس کو دور دراز جگہوں پر، چھوڑاؤ۔ ارزن، علاقہ، زمین، یخلو، خالی ہو جائے، خیل لام واو اس کی روٹ ہے، خالی ہونا اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، خلاص ہے بالکل، یعنی کہ اکیلا ہو جائے۔ خالی جگہ پر دوسری جگہ چیز آتی ہے نا، جب تک ایک چیز میں پہلے سے کچھ موجود ہے آپ کچھ اور نہیں ڈال سکتے۔ دل میں اگر ایک کی محبت موجود ہے تو دوسرے کی کیسے آئے گی؟ اس قسم کی نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف سے توجہ خالی ہو جائے ابا کی تو تبھی ہمیں توجہ دیں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ محبت میں اور چیزوں میں فرق۔ آپ ایک محبت کے ہوتے ہوئے دوسری محبت پیدا کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنی جگہ سے۔ اس کی معروف مثال زندگی میں ہمارے عام ہے، شادی، ساری محبتوں کے باوجود بیوی کی جگہ بنتی ہے نا۔ اپنی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے کئی ساسیں اپنی بہوؤں سے محبت کرتی ہیں۔ اسی طرح سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو کچھ محبتیں پیدا ہوتی ہیں فطری اعتبار سے، یعنی بچوں کی محبت، اور کچھ محبتیں اور زیادہ تر محبت پیدا ہوتی ہیں رویوں سے، حسن اخلاق سے، جیسے میاں بیوی کی محبت، ساس بہو کا پیار، نند بھابھی کے رشتے کا پیار، اور اس کے علاوہ دوستیاں۔ پہلے دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نیا دوست بنتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم پچھلے دوستوں سے زیادہ اسے چاہنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو محبت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، دل جیتے جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے صبر چاہیے، استقامت چاہیے، اور حسن اخلاق چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس پر کانسنٹریٹ نہیں نہ کیا۔ یہ غلطی ہے جو ہم زندگی میں کئی بار کرتے ہیں۔ ہم دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے دوسرے کو گرانا ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ شیطان نے بھی یہی غلطی کی تھی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں آدم سے درجے میں بڑھنے کے لیے کوئی پازیٹیو کام کر لوں، چلو، بس اس نے ایک ضد لگا دی میں بہتر ہوں، اور تکبر کی وجہ سے اڑ گیا۔ تو ہر انسان کو جب یہ محسوس ہو کہ میری اہمیت کم اور دوسرے کی زیادہ ہے، تو دوسرے کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنی اہمیت بڑھانے کی پازیٹیو کوششیں کرنی چاہیے، یعنی زیادہ محنت کریں، زیادہ خیال رکھیں، زیادہ محبت دیں، تو چیزیں بدل بھی سکتی ہیں، مقام بدل بھی سکتے ہیں۔ تو اپنے دیے کی روشنی بڑھائیں، دوسرے کا دیا بجھانے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو۔ ہماری بڑی تعداد دوسروں کو گرانے پر زیادہ فوکس کرتی ہے، لیگ پولنگ، جس کی وجہ سے حسد کا مرض لگ جاتا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان دا اینڈ ہونا وہی ہے جو اللہ کریم کو منظور۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو پھر جب اللہ طے کر لیتے ہیں تو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور کوشش کی جائے، اور کوشش کی جائے، ڈو مور۔ یہی زندگی کا اصول ہے، جو ان بچوں نے بھی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مس کر دیا، حالانکہ نبی کے پروردہ تھے، مگر جب نفس غالب آتا ہے، جب شیطان غالب آتا ہے تو انسان تعلیم بھی بھول جاتا ہے۔ ان سے بھی یہی غلطی ہوئی۔
تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو دور پھینکاؤ، یخلو خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے باپ کا۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور توجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنا منہ میری طرف کرو، تو توجہ کے لیے کہتے ہیں، کسی کی طرف رخ کرنا بمانے متوجہ ہونا۔ تو یہاں اسی معنی میں ہے، ابا کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو پھینک آؤ کسی دور دراز جگہ پر، تاکہ تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ ایک اچھے مقصد کے حصول کے لیے ایک غلط طریقے کا استعمال، وہ عمومی غلطی جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اکثر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملے میں ہم سب نے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کی ہو۔ باپ کا منظور نظر بننا اچھی بات ہے نا، بہترین بات ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں ابا کو تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو لہٰذا ابا اگر کسی سے راضی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو اللہ تم سے راضی ہے، اور تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ تو ابا کا لاڈلا بننا یا منظور نظر بننا یا ان کی نظروں میں مقام پانا یہ بہت اچھی خواہش ہے، مگر اس خواہش کے حصول کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ دوسروں کو برا بھلا کہا جائے، دوسروں کو نظروں سے گرا دیا جائے، دوسروں کے خلاف سازشیں کی جائیں، یا کہ اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے؟ سیدھا طریقہ تو یہی ہے اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے، مگر آپ دیکھیے کہ انسان ہمیشہ آسانی پسند کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، ہوتا نہیں، اس کو لگتا ہے کہ آسانی غلط راستے میں لگتا ہے، حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ غلط راستہ پھنسا دیتا ہے۔ جیسا یہ بچے بھی پھنس گئے، کیا یہ چھپا سکے اپنے ابا سے؟ وہ تو چونکہ نبی تھے اور ان میں انتہا درجے کا صبر تھا اور وہ اللہ کی مصالح کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے برداشت کر لیا۔ اگر کوئی اور باپ ہوتا تو سزا دیتے، تو پہلے قدم پر ہی سزا پاتے۔ صرف یہ احساس ہے ہمارا کہ ہمیں غلط راستے سے کچھ کامیابی مل سکتی ہے، کامیابی کبھی غلط راستے پر نہیں ملتی، کیونکہ کامیابی کون دیتا ہے؟ فلاح کون دیتا ہے؟ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں اے نبی آپ کا رب تو سیدھے راستے پر، وَرَبُّكَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کا رب تو سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ تو جو رب کا راستہ ہے وہی فلاح کا راستہ، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کر کے فلاح نہیں مل سکتی۔ لیکن اس وقت جذبات کی شدت، نفس کی شرارت، شیطان کی اکساہٹ، ان ساری چیزوں نے مل کر ان 10 لوگوں کو، دیکھیں 10 افراد تھے، بچے میں بمانے یعقوب کے بچے کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ سب جوان تھے، انہوں نے خود کہا نحن عصبہ، ہم تو ایک گروہ ہیں، سب کے سب بڑے تھے، جوان تھے، سمجھدار تھے اور نبی کی گود میں پلے تھے، دین کا اچھا برا ہم سے آپ سے بہت بہتر جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے نفس پر شیطان کو غالب آنے دیا تو غلط کو صحیح مان لیا۔ اور دیکھیے پھر کہتے کیا ہیں، واہ اور تکونو تم ہو جانا، کانا یکونو سے ہے، تکونو تم ہو جانا، من بعد ہی اس کام کے بعد، ہی کی ضمیر اس ارادے کی طرف ہے، قومن لوگ صالحین نیکوکار، اس ایک کام کو کر لو اس کے بعد پھر نیکوکار ہو جانا۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں پتا تھا ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کے ہاں پرورش پائی تھی، نبی کی اولاد، سب کو تربیت یکساں دی تھی یعقوب علیہ السلام نے، صرف یہ نہیں کہ یوسف کو ہی سوارا تھا، تو انہیں بخوبی پتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے ضمیر انہیں ملامت کر رہے تھے کہ تم کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عمومی زندگی میں صالح تھے وہ، صرف ایک یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے دل میں ایک بیماری آ گئی تھی، حسد۔ تو اس سے ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ حسد ایک صالح بندے کو بھی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ساتھ یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، تو کہتے ہیں بس یہ ایک گناہ کر لیتے ہیں تو پھر نیک ہو جائیں گے۔ اچھا جب بھی ہم لوگ اچھا یہاں یہ یاد رکھیں
کہ پلانڈ گناہ کی معافی اتنی آسانی سے نہیں ملتی. یہاں وہ غلطی پر ہیں. آپ نے یہ بات پڑھی ہے سورہ آل عمران میں تفصیلاً. معافی ان کے لیے ہے، توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً پلٹ آتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں پھر گناہ پر اصرار کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں. انہوں نے بھی معافی کے فلسفے کو اپنی مرضی سے موڑا. تو ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی. ہاں اگر گناہ کر ہی لیا، پلان کر کے ہی کیا، بعد میں ان اینڈ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ سچی توبہ تو معافی ہو جائے گی. لیکن یہ اس بات کا اجازت نامہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو اور استغفار کی تسبیحاں پڑھتے رہو. ایسا نہیں. آپ دیکھیں انہوں نے واقعی زندگی میں یہی ایک گناہ کیا اور پھر اس کے بعد جب وقت آیا تو معافی بھی مانگی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سامنے والے نے معاف کر دیا. حقوق العباد تھے نا، تو دو طرف دو قریب ترین بندوں کے حقوق تھے، بھائی اور باپ. انہوں نے معاف بھی کر دیا. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر جو اپنی جگہ پر آئے گا. ابھی تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے وہ تمام تر فہم کے باوجود کیا کر رہے تھے، بہانہ بنا رہے تھے. جیسے ہم اکثر بناتے ہیں کہ آج ایک نماز چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، کل سے میں پکی نمازی ہو جاؤں گی. یہ جو بات ہے نا، یہ ہمیشہ انسان اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ضمیر کو تھپکنے کے لیے کہتا ہے. جیسے ہم بچے کو بہلاتے ہیں نا، کوئی چیز نہ دینی ہو. جیسے ابھی میں مرحا کو کہہ رہی تھی، اس کا منہ پکا ہوا ہے تو کہتی مجھے کینڈی دو. ماما کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، میں نے کہا کہ آج مت کھاؤ، تمہارا منہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں پورا پیکٹ لے دوں گی. تو یہ بہلاوا ہے نا. اسی قسم کا بہلاوا ہم اپنے ضمیر کو دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج یہ گناہ کر لیں، کل ہم نیکوکار ہو جائیں گے، بالکل بالکل بدل جائیں گے. لیکن ایک نیکوکار انسان ایک وقت میں بھی پلان کر کے گناہ پر اکٹھا نہیں ہوتا، گناہ پر آمادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا پتا وہی عمل آخری عمل ہے. تو اس قسم کی بہانے بازیوں سے ہمیں بچنا ہے. یہ سبق ہے اس قصے کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ وہ 10 بھائی تھے، باشعور تھے، تعلیم اور تربیت رکھتے تھے دین کی. اس کے باوجود ایک غلط کام پر آمادہ ہوئے اور اس پر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا باقاعدہ. اور کس پر سپورٹ کیا ایک دوسرے کو؟ اسم پر، عدوان پر. اللہ نے کہا نا تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان. گناہ اور ظلم پر تعاون نہیں کرنا. اب یہ سب مل کر کر رہے تھے، پلان کر کے کر رہے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسد کی شدت کیا معنی رکھتی ہے. حسد کافی دنوں سے چل رہا تھا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کسی نے پہلے یہ بات کسی ایک بھائی نے کی ہوگی جس کا نفس زیادہ شر پسند تھا، جس پر شیطان زیادہ غالب آیا. تو پہلے کیا ہوا ہوگا؟ اوبویسلی سب چپ ہو گئے ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر وہ بار بار وہ بات اٹھی پھر آہستہ آہستہ اس دلوں میں گھر بنایا. اور پھر وہ وقت آیا کہ 9 افراد اس پر متفق ہو گئے. 9 کیوں؟ یہ آپ ابھی آگے پڑھیں گے اگلی آیت میں. 10واں جو تھے بھائی یہودا، وہ اس پر راضی نہیں تھے. مگر جب سب بھائی اکٹھے ہو گئے تو پھر انہیں کہا اچھا قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈالو. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حسد ایسی شدید بیماری ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے پورے گروہ کو گمراہ کر دیتی ہے. اب یاد کریں بقرہ کی آیت، فی قلوبہم مرض. کیوں انکار کرتے ہیں؟ دلوں میں مرض ہے. کیا مرض ہے؟ حسد کا. اب سارے جانتے تھے یہود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی خوشخبری توریت میں آئی ہے، اور من حیث القوم انہوں نے انکار کیا. ایسی بیماری ہے حسد. اسی لیے حسد سے بچنا چاہیے. اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے وہ حدیث یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آج ایک جنتی آدمی آئے گا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صاحب آئے اپنے جوتے اٹھائے ہوئے، وضو کر کے آئے تھے تو جوتے ہاتھ میں. دوسرے دن پھر کہا ایک جنتی آدمی آئے گا تو وہی صاحب آئے. تیسرے دن کہا ایک جنتی آدمی آئے گا وہی صاحب آئے. تو ابن عباس کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں ان کے پاس گیا ان کے پیچھے گیا اور وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کے پاس گیا
اور کہا کہ میں آپ کے گھر 3 دن میں آپ کے گھر ایز گیسٹ رہنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ رہو. عربوں میں مہمان نوازی بہت تھی, کیا کیوں کچھ نہیں پوچھتے تھے. انہوں نے کہا رہو. تو وہ رہنے لگے ان کے گھر, 3 دن رہے. تو تیسرے دن پھر وہ چل پڑے, یعنی کہ ان سے خدا حافظ کہا, اور پھر پوچھا, کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں میں کیوں آیا وغیرہ. تو ان کا آپ مہمان ہے, کیا پوچھوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن, اور 3 دن آپ آئے اس فرمان کے بعد. تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ آپ کا وہ کون سا فعل ہے جس کی وجہ سے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ کو جنتی کہا گیا. ماشاءاللہ. تو میں آپ کے ساتھ 3 دن رات رہا, لیکن میں نے تو آپ کو کوئی ایکسٹرا عبادت کرتے نہیں دیکھا, کوئی ایکسٹرا نیکی کرتے نہیں دیکھا خاص. انہوں نے کہا بیٹے میں تو اونٹ چراتا ہوں, تو بڑی ٹف ڈیوٹی ہے میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے کہ میں ایکسٹرا عبادات کر سکوں. تو ابن عباس کہتے ہیں میں چلنے لگا, جانے لگا. تو پھر انہوں نے مجھے روکا. انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہے, شاید اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز میرے حصے میں آیا فرمان کا. میں آج تک کبھی کسی سے حسد نہیں میں نے کیا, اور رات کو سونے سے پہلے میں ہر کسی کی طرف سے اپنا دل صاف کر دیتا ہوں, یعنی سب کو معاف کر دیتا ہوں. زندگی میں روزانہ ڈیلی بیسس پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں, اپنے بچوں کی گزرتی, اپنے شوہروں کی گزرتی, شوہروں کو ہماری گزرتی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا, اور رات سونے سے پہلے میں اپنا دل سب سے صاف کر لیتی ہوں. تو ابن عباس کہتے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ درجہ اسی بنا پر ملا. تو حسد ہونا اور حسد نہ ہونا, یہ اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. ٹھیک ہے. تو حسد جو ہے نا وہ ہدایت سے روک دیتا. اب انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بس یہ ایک گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیک اور پاک اور طاہر لوگ ہو جائیں گے. کالا کہا قائل, ایک کہنے والے نے, کال سے ہی قائل ہے کہنے والا, جیسے فعلا سے فاعل ہے. منہم انہی میں سے, لا تقتلوا یوسفا, یوسف کو قتل نہ کرو, ڈونٹ کل ہم. وَأَلْقُوهُ, ڈال دو اسے, القا سے ہے نا. القا کہتے ہیں مطلقاً کسی چیز کو دور پھینکنے کو, اسی سے پھر ملاقات وغیرہ بھی بنتا ہے. لیکن القا کا اپنا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر دور پھینکنا. تو القو کے اندر ہی یہ موجود ہے معنی. فی غیابتی, غین یہ بے سے ہے. غیابہ کہتے ہیں نشیبی زمین کو, اسی لیے غابہ جنگل کو کہتے ہیں. نشیبی زمین سمجھتے ہیں نا, نچلا حصہ, اور غابہ جنگل کو کہتے ہیں کیونکہ جنگل عام طور پر سڑک سے نیچے اتر جاتے ہیں, نیچے ہوتے ہیں. تو غیابہ کہتے ہیں ایسے کنویں کو جو بہت گہرا ہو. اردو میں اندھا کنواں کہتے ہیں نا, اندھا کیوں کہتے ہیں؟ نظر زمین تک نہیں پہنچتی نا, اس کی تہہ دکھائی نہیں دیتی, آپ دیکھتے تو اندھیرا نظر آنے لگتا, بہت گہرا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ریگستانی ایریاز تھے تو ان پہ کنویں گہرے کھودے جاتے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں نا, وہاں پر کنووں کی کھدائی باؤلی کی طرز پر ہوتی ہے. باؤلی سمجھتے ہیں نا, باؤلی کی طرز پر ہوتی ہے, اوپر سے کھلے نیچے سے تنگ, کیونکہ دھوپ کی شدت سے پانی ایواپوریٹ ہونے لگتا ہے. بالکل بالکل ایک قسم کا بالکل ہے, تو ویسے وہ انگلش کا لفظ, لیکن یہ جو ہے ہمارا سنسکرت کا ہے, لیکن بہرحال معنی وہی, جیسے باؤل ہوتا ہے آلموسٹ وہی شیپ ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں نیچے تاکچے بھی بنائے جاتے ہیں, بلکہ راجستھان وغیرہ کی طرف تو انہیں کمروں کی شکل دے دی گئی باؤلیوں کے کو نا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت گرمی میں لوگ آرام بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ فن تعمیر بہتر ہوتا جاتا ہے. تو پہلے چھوٹے چھوٹے تاکچے بنا دیے جاتے تھے نیچے اترنے کے لیے. پانی بہت گہرائی میں ہوتا تھا تو بعض اوقات جیسے رسی ٹوٹ گئی, کچھ اس طرح کے مسائل ہو گئے, تو اس کے حل کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ عام جو پنجاب کے کنویں ہیں ان سے ان کو آپ نے نہیں سمجھنا, کیونکہ ہمارا تو پانی کا لیول ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ ابھی بھی جبکہ پانی تھوڑا کم بھی ہو گیا ہے تو ہم جو ہے 70-80 فٹ جب بور کرتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. تو پہلے تو اس سے بھی اچھا لیول تھا.
اور دیہات زیادہ تر جو آباد ہوا کرتے ہیں وہ دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے ہوتے ہیں، تو وہاں پانی کا لیول اور بھی بہتر ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی کھدائی ہوتی ہے، اور چونکہ دھوپ کی وہ شدت نہیں ہے تو کنویں کھلے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک یکساں۔ لیکن صحرا کا معاملہ اور ہے، ایک تو صحرا کے کنویں بہت گہرے کھودنے پڑتے ہیں تب جا کر پانی نکلتا ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانی کا ایویپوریٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے۔ پھر برے صغیر میں تو پھر باولی نے بڑی ترقی کی، تالاب کی شکل کی چوکور بھی بننے لگے، لیکن پھر ان میں یہی ہوتا تھا کہ اوپر سے کور کر دی جاتی تھی، تو خیر وہ پھر آگے کی باتیں ہیں۔ یہ جو ہے یہ کنویں کی شکل کی ہی باولی تھی، گول ہی، اور جو اصل باولی جس کو کہا جاتا ہے نیچے سے تنگ اوپر سے کھلی، اسے آپ تندور سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بیچ میں تاکچے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان پہ پاؤں رکھ کر اترا بھی جا سکتا تھا، اور کام کرنے والے وہاں بیٹھ بھی سکتے تھے، جس سے بعد میں پھر کمروں کی شکل میں ایسے ہی ایک تاکچے میں پھر یوسف بیٹھے بھی ہیں۔ تو اسے اندھا کنواں کہا جاتا ہے تہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے، اور عربی میں اسے غیابہ یا غابہ کہتے ہیں، تو اسی سے غیابتی آیا لفظ۔ الجبی کنواں، جب کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر الگ کر دینا، ٹھیک ہے، کوئی چیز جو اس کی اصل سے کٹی ہوئی، تو نیزے کا وہ حصہ انی جو لگتا ہے نیزے کے اوپر، باقی سارا ڈنڈا اکٹھا ہوتا ہے اور وہ انی الگ ہوتی ہے، فکس کی جاتی ہے اس کے اوپر، تو اس انی کو بھی جبہ کہتے ہیں۔ تو ڈریس جو جبہ، وہ جبہ کیوں کہلاتا ہے؟ وہ باقی سارے لباس سے کٹا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اوپر پہنتے ہیں نا، جیسے ہم عبایا پہنتے ہیں، ہمارے عبایا کا لنک ہمارے باقی ڈریس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ایک آؤٹر چیز ہے جو ہم اوپر پہنتے ہیں، تو جبہ بھی اسی قسم کی چیزیں مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ اسلام میں سطر کا تصور یہ ہے کہ جسم کے حیت نظر نہ آئے اور دو ٹانگیں الگ الگ نظر نہ آئیں، تو اسی لیے عرب جو تھے اہتمام کے ساتھ اسلام کے بعد، اول تو خیر نہیں تھا ان کے پاس، جب پیسہ آیا تو پھر جبہ استعمال کیا گیا ایرانیوں کی طرز پر، اور اسے پسند کیا گیا، اور یہ بڑا ساتر ہے، عورتیں عبایا پہنتی ہیں اور مرد حضرات جبہ پہنتے ہیں، تو جبہ اسی وجہ سے کہلایا کہ وہ باقی سارے لباس سے کٹا ہوا، وہ اس کا حصہ نہیں، وہ اوپر سے ایک چیز ہے جو پہن لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنواں کیا ہے؟ باقی زمین سے الگ کاٹ کر بنا لیا گیا اور اسے پختہ کر کے باقی زمین سے الگ کر لیا گیا، تو اسی لیے کنویں کو جب کہا جاتا ہے انہی معنی۔ تو غیابت الجبی، ایسا کنواں جو بہت گہرا ہو۔ گہرا کیوں ڈھونڈیں بھائی؟ تاکہ باہر نہ آ سکے یوسف، بہت چھوٹے تو نہیں تھے نا، بعض روایتوں کے مطابق تو ریت کی وہ 17 سال کے تھے، لیکن زیادہ تر علماء اس طرح گئے ہیں کہ ان کی عمر 13-14 سال کی، 12, 13 یا 14، اور یہی زیادہ مناسب میرے خیال میں رائے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اگر 12 سال کے بھی ہوں تو 12 سال کا بچہ اتنا بے بس تو نہیں ہوتا، تو کم گہرے کنویں سے باہر آ جائے یا کوئی دیکھ لے، اوپر سے جھانکے، جیسے پنجاب کے کنویں اب جھانکے تو تہ میں سب نظر آتا ہے، تو جھانکے اور نظر آ جائے۔ اب باولی میں 2 فائدے، ایک یوسف خود نکل نہیں سکتے تھے، اور دوسرا اوپر سے کوئی جھانکے گا تو دکھائی نہیں دے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، بہرحال قتل نہ کرو۔ یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، لام قاف توئے، لقطہ گری ہوئی چیز۔ لقطہ کے احکام پتہ ہیں؟ اگر کوئی گری ہوئی چیز ملے تو اس کے مالک کو ڈھونڈے، واپس کرے، پوری کوشش کرے، اور اگر نہ ملے تو استعمال کر لے، 1 سال تک مالک کا انتظار کر، 1 سال کے بعد کیا کرے گا؟ کیوں؟ آپ کی ہے بیت المال میں جمع کرائیں گے۔ اب بیت المال نہیں ہے تو یہ ہے کہ صدقہ کر دو، اگر 1 سال بعد بھی نہیں ملا مالک اس کا تو بیت المال کو دے دیں گے، کیونکہ پھر جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بہرحال اسلامی حکومت اس کی وارث ہے۔ اب چونکہ اسلامک سسٹم نہیں ہے تو اس لیے مجبوری ہے صدقہ کرتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے وہ۔ ہاں جی بالکل، لبی چیز خود آ رہی تیلے دی نہ پا دی، لیکن جناب وہ تیلا بھی ہے اور پا بھی ہے لہٰذا یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے
مسکین پورہ کی مسجد میں خاتون نے مجھے بتایا کہ انہیں زمین پر پڑے ہوئے پیسے ملے، تو انہوں نے انہیں چندہ باکس میں ڈال دیا. تو میں نے کہا بھائی چندہ اپنے پیسوں سے دینا تھا آپ پوچھتی کہ کس کے پیسے، تو ہو سکتا ہے کوئی بول پڑتا کیونکہ ابھی لوگ وہیں پر تھے. تو کہنے لگی میں نے سوچا کہ تھوڑے سے تو پیسے ہیں، تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہی پیسے ہوں، کرائے کے پیسے ہوں، سم ٹائم ضروری مجبوری ہو. جیسے خود میں جمعہ وغیرہ پہ جاتی تو بیگ نہیں لے کر جاتی، کون ٹینشن پالے، تو تھوڑے سے پیسے اپنے موبائل کے ساتھ پکڑ لیتی ہوں کہ اگر گاڑی نہیں اویلیبل، یا سم ٹائم ہوتا ہے نا فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں گھر والے نہیں آ سکتے لینے، تو رکشا لے کر آ جاؤ وغیرہ. اب کیا پتا وہی 200 کسی کا اور وہ گر گیا ہو، تو سم ٹائم ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال گری ہوئی چیز کو لقطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح کیا. پتہ ہے کیوں؟ حرم ایکسیپشن ہے. حرم میں ڈھونڈے کون؟ اب شرطے کو پکڑا دیا، وہ شرطے کے اصل میں متوع ہوتے، تو وہ متوع کو پہنچا دیا تو پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں ان کا جو وہ بنا ہوتا ہے مسائل کا مرکز، وہاں جا کر جمع کرا دے. وہ پھر پتہ ہے کیا ہے، ڈھونڈنا تو امپاسبل ہوتا ہے، وہ پھر وہ جو ہے نا وہ زائرین پہ لگا دیتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حرم ایکسیپشن ہے. حرم میں بہت ساری چیزوں کی ایکسیپشن، جیسے نمازی کے آگے سے گزرنے کی ہے نا، کتنی بڑی سزا ہے. سم ٹائم نہیں جی، نیچے والے ہال میں تو اکثر اوقات، یعنی مجھے 2 دفعہ نماز پڑھنی پڑی حضرات کے مابین، رستہ ہی نہیں ملا گزرنے کا. اتنی کوشش کی کہ میں نکل جاؤں، کہیں پہنچ جاؤں، مگر وہ کوشش کے دوران ہی اللہ اکبر ہوگی. اب جب اللہ اکبر ہوگی تو جہاں ہے وہیں کھڑے ہونا ہے. اب ادھر بھی اجنبی ادھر بھی اجنبی، کیا کریں، پھنس گئے. اللہ مجبوری جانتا ہے. نہیں وہ میرے ساتھ نہیں ایسا ہوا کہ وہ میں تو راستہ ہی ڈھونڈ رہی تھی. اور شرطوں کو بھی میں نے بیچاروں کو دیکھا ایک دفعہ کہ وہ بیچارے متوع ہوتے ہیں. وہ شرطے عام سپاہی ہوتے ہیں، جو دین قائم کرنے والی فورس ہے اسے متوع فورس کہا جاتا ہے. تو وہ جو متوع بیچارہ وہ کہہ رہا تھا خواتین کو کہ آپ پچھلی صفوں میں چلی جائیں، اور پاکستانی عورتیں اور بات سن لیں. تو لٹرلی میں نے دیکھا کہ وہ ایسے کر رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نہیں جی اٹھتی نہیں ہے وہ، اس کی بات جیسے مکھی اڑا رہی ہے. تو اب وہ بیچارہ کہتا رہا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ اکبر ہوگی اسے عورتوں میں نماز پڑھنا پڑی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایکسیپشنز. تو اسی طرح حرم میں یہ بھی ایکسیپشن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو مسجد ہے لوکل، وہاں پر تو مخصوص لوگ آتے ہیں عام طور پر، تو پتہ چل جاتا کہ کس کے پیسے گرے. تو حرم پہ تو پتہ کرنا بہت مشکل ہے. اس وجہ سے وہاں کی ایکسیپشن ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بس یہ ہے ہمارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اب عام طور پر بڑے نقصان نہیں ہوتے. کسی کا کوئی بڑا نقصان ہو تو فالو اپ کرے، تھوڑے بہت ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ اب میں ٹائم اس کام میں ویسٹ کروں. لیکن واقعی بڑا پروسیجر ہے ان کا، اور وہ سال بھر تک چیز رکھتے ہیں. ویسے تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ عرب یوں ہیں عرب وہ ہیں، گھومی ہوئی چیزوں کو ایز اٹ از پیک کر کے، چاہے وہ پیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ سال بھر تک رکھتے ہیں. جب سال بھر کوئی نہیں آتا تو وہاں تو بیت المال ہے، وہ بیت المال کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، پھر بیت المال اس سے فنڈ میں شامل کر لیتے ہیں. تو سال بھر تک آپ فالو اپ کر سکتے ہیں اپنی چیز کا. اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گم گئی ہے تو سال بھر تک آپ اس کو وہاں سے واپس لے سکتے ہیں. وہ پھر ظاہری بات ہے نشانی وغیرہ پوچھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، وہ تو انہیں کرنا بھی چاہیے. تو سفیشینٹلی تصدیق کر کے وہ دے دیتے ہیں. اور بڑی اچھا ان کا سسٹم بڑا ایکٹیو ہے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اپلیکیشن دے دیا کوئی پوچھ نہیں رہا. ہاں ٹائم لگتا ہے کیونکہ گم ہونے والی چیزوں کے مالکان اور دعویٰ داروں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی ہے. کئی لوگوں کی قیمتی چیزیں گم ہو جاتی ہیں نا، تو وہ پھر نمبر وائز ہوتا ہے. تو اس لیے سم ٹائم لگ جاتا ہے، 2-3 ماہ بعد کال آتی ہے، مگر آتی ضرور ہے. ٹھیک ہے. تو پورا سفیشینٹلی 1 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہے. 1 سال کے اندر اپلیکیشن پر بہرحال عمل درآمد ہو ہی جاتا ہے اگلے حج سے پہلے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر 1 سال میں دعویٰ دار سامنے نہیں آیا تو پھر بیت المال کو دے دیتے ہیں.